ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان، ایمان بالقدر آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری دیتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، اہم سوال ہے اور مسئلہ تقدیر پر بے جا بحث کرنے سے ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ لمبی چوڑی بحث اس پہ نہ کی جائے تاکہ ایمان ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو یا دیگر امور واقع نہ ہو۔ اس بارے میں اس بات کو بہت آسانی سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وجہ یہی ہے جو آپ نے بتا دی ہے، جس طرح اچھی بری تقدیر کو ماننا تو ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر تو میں نے آغاز ہی یہاں سے کیا جی بالکل تھا کہ ایسے ایمان ہی مکمل ہی نہیں ہے، اور عقائد کے باب میں اہم باب ہے ایمانیات کے باب میں۔ اور میں ایک بات جو ابھی چل رہی تھی نا، سیدنا فاروق اعظم مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسئلے کو انہوں نے بھی بہت آسانی کے ساتھ ارشاد ہو۔ شام آپ تشریف لے گئے اور شام میں طاعون کا مرض پھیل گیا، تو آپ نے اپنا وزٹ اور دورہ جو ہے نا وہ شارٹ کیا اور وہاں سے نکلنے لگے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین هذه الامہ، وہ وہاں کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اتفروا من قدر اللہ، آپ تقدیر سے آپ اللہ کی بھاگنا چاہ تقدیر رہے سے ہیں۔ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا اور ایک جملے میں سارا مسئلہ کلیئر کر دیا۔ آپ نے فرمایا افروا من قضاء اللہ الی قدر اللہ، بہت اچھا ہے۔ وہ قضا تھی، اب میری تقدیر میں ہے، اگر تو یہاں سے میں نکل جاؤں، جدھر جا رہا ہوں مجھے تقدیر ہی لے کے جا رہی ہے۔ تو مطلب وہاں آپ جو ابھی بات چل رہی تھی کہ اسباب جو ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا دفاع نہ کریں، آپ اپنا علاج نہ کروائیں، آپ ہلا سازی نہ کریں، چارہ گری نہ کریں اور اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیں، یہ تقدیر کا ہرگز مطلب نہیں ہے، اس لیے تو مختار بنایا۔ اور یہ جو بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک حدیث شریف پڑھ دی تھی کہ اذا ذکر القدر فامسکوا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری سے بڑی واضح حدیث ہے، اور آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ بے جائے اس میں بحث در بحث کرنا جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ اور خطرہ ہو، جو تمہاری عقل سے ماورا ہو۔ تو ایمان تو اصل ماننے کا نام ہے نا، سرنڈر کر دینے کا نام ہے نا۔ تو یہ ہیلا سازیاں، ہیلو حجت جو ہے نا، یہی تو بندے کے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حالانکہ صحابہ اکرام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست مجلس میں بیٹھنے والے اور امت میں سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان انبیاء کے بعد اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کا ہے، تو وہ بیٹھے تقدیر میں بحث کر رہے تھے، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ، یہ سوال در سوال، سوال در سوال، اس میں ایک اور روایت ہے، میں ایک جملے میں وہ کہتا ہوں، اینڈ میں بندہ پتہ ہے کہاں جاتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ابلیس اس ٹریک پہ لے کے جاتا ہے جہاں کہ ایمان ضائع ہونے کا خدشہ، یہ ایک دوسری حدیث ہے، یعنی گمراہی کا راستہ، گمراہی کا راستہ ہے۔ تو وہ صحابہ بحث کر رہے تھے، تو سرکار آ گئے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار نے اتنا جلال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے جیسے انار کا رس نچوڑ دیا گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم اسی کام کے لیے رہ گئے ہو؟ کیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین سیکھو، اس پر عمل پیرا ہو، دیگر مسائل جو ہماری عاقبت سے متعلق ہے، جن کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، ان میں بحث کرو، جن میں پوچھا نہیں جائے گا ان میں آپ پڑھ کے اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہو؟ صحابہ اور اہل بیت کے جو معاملات ہیں، مشاجرات ہیں نا، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، ان سے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، ان کے سوال ان کے ذمہ، ہمارے سوال یہ ہے بات ایمان بچانے کا راستہ۔ علامہ صاحب قبلہ، ایک بڑا عام رویہ ہے ہمارا آج کل معاشرے کا، بہرحال پہلے سے بھی ہوگا، آج کچھ زیادہ ہے، گناہوں کے عذر کے طور پر تقدیر کی آڑ لیتے ہیں فوراً ہم۔ ہاں بالکل، اللہ کو منظور یہی ہوگا جی، یہ زمانے جاہلیت سے پایا جا رہا ہے، اللہ کو منظور یہی ہوگا، یا پھر قسمت میں لکھا ہی ایسا ہوگا، اس میں اپنے معاملات کو مائنس کر کے سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو فرقہ جبریہ ہے نا، اصل میں اس کا پورا فلسفہ یہ ہے، یہی ہے، اور اس کی ہمارے ائمہ عقائد نے لکھا ہے کہ فرقہ جبریہ کی جو ڈیفینیشن کی ان کے عقائد کی، وہ ہے نفی الفعل عن الفاعل کفر محض فہو مذہب الجبریہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہید ابو شکور سالمی کی عبارت ہے کہ جو فعل کی نفی فاعل سے، فاعل سے فعل کی نفی کرنا جو ہے یہ کفر محض ہے،
خالص کفر ہے. فَهُوَ مذہب الجبریہ. اور اس کے لیے عام جو ایک جملہ پتہ کیا بولا جاتا ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے. یہ معاذ اللہ کلمہ طیبہ کی تعلیم، تبلیغ اور تشریح اللہ اکبر، یہ فرقہ جبریہ کرتا ہے. اللہ اکبر کبھی. تو جب آپ کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی صفدر صاحب، کبھی آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیے تو آپ تو فارغ ہو گئے، آپ جو مرضی کریں. جی مطمئن ہو کے نہ نماز آپ نے چھوڑی، نہ چوری آپ نے کی. جی ہاں، تو بندہ تو یہی چاہتا ہے، وہ تو چور راستے ڈھونڈتا ہے. ہائے اپنے لیے ہر نیکی نہ کرنے کا جواز بھی وہ ڈھونڈتا ہے اور ہر گناہ کے کرنے کا جواز بھی وہ ڈھونڈتا ہے. یہی وہ چاہتا ہے. انسانی نفس کی بنیادی مرکزی خواہش اور تمنا اور آرزو یہی ہے. اللہ تو اکبر. جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تصور تھا. وہ پتہ معاذ اللہ اس اب یہاں دیکھیے انسانی طبیعت کا، میں سمجھتا ہوں کہ قبل مسیح سے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ چیزیں ہیں نا، اس میں یہ کبھی آسمان کو برا کہہ رہا ہے. اب کہنا معاذ اللہ کس کو چاہ اللہ کو ہے نا. اب اس کی آڑ میں کبھی اسرائیل علیہ السلام پہ غصہ نکال رہا ہے، کبھی آسمان پڑا فلک کو، کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. کبھی فلک اور آسمان، کبھی زمین کی گردش، کبھی زمانے کی گردش معاذ اللہ جو جاہلیت میں تھا، جس کے لیے حدیث قدسی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسب الدہر وان الدہر. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی زمانے اقدس سے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، انما انا الدہر. اللہ، کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، دہر تو میں ہوں. یعنی رب کائنات کو اس معاملے میں آپ دیکھیے، قدرت کی حساسیت یہ ہے کہ یہ بھی گوارا نہیں کہ انڈائریکٹ بھی تم میرے ساتھ کو اللہ. تو اس دہر کو بھی وہ جو انڈائریکٹ سلسلہ تھا ختم کر دیا جاہلیت میں. اور اسی کو اقبال نے فارسی کے شعر میں کوٹ کیا ہے کہ زندگی از دہر و دہر از زندگی است، کیا کہنا، لا تسب الدہر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنا، کبھی نہ کہو یار بخار، ایک اماں جی بخار کوئی برا بھلا کہی جا رہے تو حضور علیہ السلام نے اماں جی کیا ہو گیا، بخار جو چڑھ گیا، بندہ انسان ہے. تو فرمایا اس کو گالی نہ دو، یہ تمہارے گناہ جھاڑنے آتا. ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت وضاحتوں سے ایمان بالقدر کو بھی ہم نے سمجھا، اور بلا وجہ کی آڑ لینے کو ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. حافظ احمد رضا جماعتی سے ملتجی ہوں کہ وہ کلام شامل فرمائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں.
زخمی دل کی تو مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علم، تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ ایک مختصر وقفہ ناظرین۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان،